انگلینڈ سے خرم صدیق صاحب کا سوال شامل کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ انڈیا پاکستان کی فل سکیل وار چھڑ گئی تو اس صورت میں کیا خیال ہے کہ چائنا پاکستان کو کس حد تک سپورٹ کرے گا اور کیا وہ فائنینشلی بھی کرے گا؟ کیونکہ ان دا پاسٹ وی ہیو سین کہ فائنینشیل اسسٹنس زیادہ تر ہم کو یو ایس سے ملتی رہی ہے. تو اس صورت میں کیا یو ایس بھی ہماری سپورٹ میں آئے گا اور دوسرے ممالک بھی ہماری سپورٹ میں آئیں گے اور پاکستان لانگ ٹرم وارز کتنی سسٹین کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے سوال آپ نے ٹھوک دیے ایک ہی کے اندر. میں بھی چلاکی ہے بالکل, میں تو بھول ہی جاؤں گا بائی دی اینڈ آف اٹ کہ کیا کیا آپ نے پوچھا. میں یاد کروا دوں, آپ یاد دلا دیجیے گا. اچھا, بات یہ ہے جی, پہلے تو آیا کہ فل سکیل وار. پہلی بات تو ہے کہ نو سچ تھنگ. فل سکیل وار والی بات ہی کرنا جو ہے نا از اے نان اسٹارٹر, بیکاز فل سکیل وار کا تو مطلب ہے نیوکلیئر وار. تو اگر نیوکلیئر وار ہوا تو یہ باقی سوال آپ کے سارے جو ہے نا فارغ ہو جائیں گے, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے جواب طلب کرنے کی. تو فل سکیل وار والی بات ہی چھوڑ دیں. آگے آئے کہ اگر ایک اور کوئی لمیٹڈ وار ہو, کیونکہ جس کا خطرہ ہے, اسکلیشن کا خطرہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے اسکلیشن ہوگی, جہاں چھوڑ کے گئے سے آگے بڑھیں گے اگلی دفعہ, تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اب اس صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کود گئے, اور میرا خیال ہے اگلی دفعہ بھی اگر کوئی خطرناک سچویشن بننے لگی جیسے اس دفعہ بننے لگی تھی تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھاگ دوڑ شروع کر دیتی ہے, بیکاز یہ نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ہیں, یہ آرم اسٹیٹس نہیں ہیں, اور نیوکلیئر تھریشولڈ جسے کہتے ہیں وہ بہت جلدی اس کی طرف آپ پہنچ جاتے ہیں. جس قسم کی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اور جس قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, تو یہ ول بی اے میجر فیکٹر کہ کس سٹیج پہ جب یہ اسکلیشن ہوتی ہے تو کس سٹیج پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کود جائے گی, روک دے گی دونوں کو. اور دونوں ذمہ دار ہیں اس حد تک کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں تک نہیں جانا جہاں نیوکلیئر سیبر ریٹنگ شروع ہو جائے گی. سو یہ تو دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ چائنا کی اسسٹنس آپ کو 3 قسم کی مل رہی ہے, اور 3 قسم کی ملے گی, شاید بڑے پیمانے پہ بھی مل جائے, ڈپینڈنگ آن کس لیول پہ جا کے اسکلیشن ہوتی ہے اگلے راؤنڈ کے اندر. پہلا تو یہ ہے کہ چائنا آپ کو اس سے بھی بہتر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا, اور کرنی شروع کر دی ہے اس نے. اس کے بہت سے پہلو ہیں, میرا خیال ہے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی جانتے ہوں گے, جس میں ایئر کرافٹس بھی ہیں, انٹیلیجنس سسٹمز بھی ہے, یوز آف سیٹلائٹس بھی ہے, میسائلز بھی ہیں, اینڈ جیمنگ ایکوپمنٹ ہے, الیکٹرانکس ہے, اینڈ آلسو آئی ٹی اسسٹنس. تو یہ تو بڑھے گا چائنا کا. اب تو چائنا کو جو 15 سال میں چائنا کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اوپر خرچ کرنا پڑتا اپنی ٹیکنالوجی بیچنے کے لیے, انہیں 3 دن کے اندر انہیں وہ مل گیا فرام پاکستان, اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور سب سے زیادہ خوش پاکستانیوں کے علاوہ تو چائنیز ہیں, کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی سڈنلی امریکن ٹیکنالوجی, اسٹیٹ آف دی آرٹ امریکن اینڈ یورپین ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیئر ہونی شروع ہو گئی ہے. ناٹ ایون جاپنیز بٹ یورپین اینڈ امریکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی, اسپیشلی ان ویپنس ڈیولپمنٹ. تو میرا خیال چائنیز سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے سارا کچھ جو بنایا اور وہ ٹیسٹ کر لیا ہے, انہیں پتہ چل گیا کمزوریاں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں, آگے کی طرف جانا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اربوں ڈالرز ان کو خرچ کرنے پڑتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, ڈیورنگ ٹرائلز اینڈ ڈرلز اینڈ ٹیسٹ ایکسرسائز وغیرہ. انہیں ایک ریئل وار سچویشن کے اندر پتہ چل گیا ہے, اینڈ سو ناؤ دے ول بی امپروونگ آن دوز. اور جیسے اب چائنیز ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ کافی عرصے سے تھوڑا سا اگریسو مووز کر رہا ہے ریگارڈنگ تائیوان, کہ وہ کبھی نہیں اس نے اپنا ڈیمانڈ چھوڑا تائیوان کا, مگر کیونکہ وہاں ٹاپ امریکن ٹیکنالوجی بیسڈ ہے ریزسٹنس اور ڈیفینس آف تائیوان بائی دی امیریکنز, جاپنیز, امریکنز, انڈینز اینڈ آسٹریلینز. تو میرا خیال ہے کہ چائنا ناؤ فیلز ویری کانفیڈنٹ کہ دے آر آن دا رائٹ ٹریک, اور دے ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دا تائیوان ایشو پیورلی ان ٹرمز آف دا ملٹری بیلنس. سو میرا خیال ہے کہ دس ول کنٹینیو. تیسری چیز آپ نے پوچھا فائنینشیل, ڈپینڈ کرتا ہے اگر انڈیا کامیاب ہو جاتا ہے ٹو اسٹاپ IMF اینڈ ورلڈ بینک اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنس فرام گیونگ اس ایڈ اور کنٹینیوئنگ ٹو گیو اس ایڈ, جو میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے ان دا شارٹ ٹرم. آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, بیکاز اٹ ڈپینڈس کہ کس قسم کی اسکلیشن ہوگی اور کہاں ہم پہنچیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر سیریس اسکلیشن ہو تو خود ہی امریکہ ہی خود جو ہے وہ یا انڈیا کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کرے گا, پھر ہمیں روکنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتا ہے, جس میں یہ ٹولز ہیں ان لیوریجنگ کے لیے فار دی امیریکنس, بیکاز دیز آر آل امیریکن اور یورپین انسٹیٹیوشنس. تو چائنا ان دیٹ اسٹیج آپ کو
دو قسم کی وہ تین قسم کی امداد دے رہا ہے اس وقت فائنینشیل. ایک تو اس نے آپ کو کچھ پیسے رکھوائے ہوئے اسٹیٹ بینک میں آپ کی ریزروز کے لیے, تو کیونکہ اس سچویشن کے اندر تجارت جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے جب وار سچویشن ہوتی ہے, تو اگر وہ لانگ چلا 10, 15, 20 دن چلا تو مسئلہ بن سکتا ہے. تو چائنا اگر اس وقت اس کے دوران کوئی ڈیوز دینی ہے چائنا کی جو ایگزسٹنگ ڈیٹس ہیں ویدر ان دا اسٹیٹ بینک اور ویدر ان ادر ایریاز, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ کو مورٹوریم دے دے گا چائنا. اینڈ فائنلی سملرلی کیونکہ چائنا کی تو ہر سال سپیک ریلیٹڈ ڈیٹس ہیں تو چائنا ان کو پوسٹ پون بھی کر سکتا ہے. تو آئی تھنک ایٹ ایوری لیول آئی تھنک دا چائنیز ول اسٹیپ اپ. تیسری چیز یہ ملیٹریلی انڈیا کو آف سیٹ کرنے کے لیے انڈیا سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, ان کو اب اس کا احساس ہو رہا ہے. وہ یہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ہائفنیٹ کیوں کر دیا ہے. وہ تو ساری عمر یہی کوشش کرتے رہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی کہ ہمیں ہائفنیٹ نہ کیا جائے. ایک تو اب ہم ہائفنیٹ ہو گئے, دوسرا ایک کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا جو کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا, اور تیسری یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کی طرف زیادہ توجہ ابھی تک نہیں دی گئی اور میرا خیال ہے آگے دی جائے گی. وہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا جو ہے وہ پہلے ہائفنیٹڈ تھا, اب مرج ہو گیا. یہ بڑا فرق ہے. پہلے چائنا اور پاکستان ہائفنیٹڈ تھے, چائنا اور پاکستان پارٹنرز تھے, اب وہ فیوژن ہو گئی ہے. آپ کو فرق پتہ ہے انگریزی کا پارٹنرشپ اور فیوژن کا؟ پارٹنرشپ ہوتی ہے آپ اپنی جگہ پہ ہم اپنی جگہ پہ دوستی یاری ہاتھ ملاؤ, لینڈ دین کرو, سپورٹ کرو. فیوژن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈی این اے اور ان کا ڈی این اے مکس ہو جاتا ہے اور آپ ایک بن جاتے ہیں, فیوز ہو جاتے ہیں انٹو the two entities become fused. So in critical areas چائنا پاکستان اب بننے فیوژن کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایک زمانے میں 50s اور 60s کے اندر امریکہ اور پاکستان تھے. اب اس طریقے کے ساتھ چائنا اور پاکستان اگلے ڈیکیڈ کے اندر فیوژن کی طرف جائیں گے. It's a very very major development. And last, very important, امریکہ نے انڈیا کو کھڑا کیا تھا اگینسٹ چائنا, کوآڈ کے اندر لے گئے. کوآڈ کا تو پرپز ہی یہی تھا کہ چائنا کو چیک کرنا ہے ان دا ساؤتھ چائنا سی اینڈ ان دیٹ ایریا. انڈیا کو کوشش کی تھی کہ ہیجمن بن جائے, چائنا کو آف سیٹ کرے, چائنا کو ہیجمن نہ بننے دے ان دس ریجن. انڈیا ہیجمن بننے کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا. ہوا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اپنی ریجن کے اندر ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بھی ملک کے اوپر ہیجمنی نہیں رہی اس کی, مالدیوز کے اوپر بھی نہیں رہی اس کی ہیجمنی. تو انڈیا کا بہت بڑی شکست بی جے پی کے اندر ان دا لاسٹ 10 ایئرز ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے انسٹیڈ آف بیکمنگ ہیجمونک اینڈ انڈیا کی پروجیکشن آف پاور ہیز ریباؤنڈڈ, وہ اس کے واپس آ کے گلے میں پڑی ہے. لوگ ایکسیپٹ کرنے کے نہیں تیار ہیں انڈیاز ہیجمونک ڈیزائنس. وہاں انڈیا فیل ہو گیا. امریکہ کو بڑا پریشانی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ یار یہ تو ہم نے مورا کھڑا کیا تھا چائنا کے خلاف کہ چائنا کی ہیجمنی یہاں نہیں ہونی چاہیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں, اور